شخص جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو نہ گزارے، اس کو اپنے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہ بنائے، تو پھر اس کا بھوکا پیاسا رہنا بے معنی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه قد غوى وانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان خير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین، ہم ایک ایسے مبارک مہینے کی فضا میں سانس لے رہے ہیں جو ایمان کی تجدید کا موسم ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے رویوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے، ہمارے زندگی کے رخ کو صحیح سمت میں موڑنے کے لیے آتا ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور چند دنوں کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر گزارنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ محترم حاضرین، یہ ماہ مبارک، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین تک ہدایت کا سامان نازل کیا۔ قرآن مجید کا نزول اسی بابرکت مہینے میں ہوا۔ محترم حاضرین، سال بھر دنیا کی چکا چوندھ، گھریلو مصروفیات، کاروباری ذمہ داریاں، انسان کی اپنی خواہشات، یہ ہمارے اور آپ کے دل پر گرد جما دیتی ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تاکہ اس گرد کو صاف کر دے اور ہمارے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کر دے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے سامنے پانی ہوتا ہے، اس کے سامنے کھانا ہوتا ہے، لیکن کیا مجال وہ اس کھانے کو ہاتھ لگا دے، وہ ایک گھونٹ پانی اپنی حلق سے نیچے اتار لے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ذات ہے جس کے حکم سے اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے، وہ ذات اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہی احساس بندگی کی روح ہے، یہی تقویٰ اور خدا ترسی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کچھ نہیں کھانا پینا ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جہاں لوگ اس سے یہ قوت حاصل کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، وہیں دوسری قوت یہ حاصل کرتے ہیں کہ یہ روزہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الصیام جنہ،
یستجن بها العبد من النار، یہ روزہ ڈھال ہے اور اللہ کے بندے اس ڈھال سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ روزہ شیطانی حملوں سے ہمیں بچاتا ہے، روزہ گناہوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، روزہ ہمیں نفس کا غلام بننے نہیں دیتا، روزہ ہماری عقل کو بیدار کرتا ہے، روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو، تم نے کھانا پینا اس کی مرضی کے مطابق چھوڑا ہے۔ گویا روزہ اس کی مرضی کے حصول کا مہینہ ہے، اس کی رضا کے حصول کا مہینہ ہے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ کس لیے روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اور خدا ترسی پیدا ہو، تم گناہ سے بچ جاؤ، تمہارے اندر اللہ رب العزت کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اس کا ڈر، اس کا خوف وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کھانا پینا چھوڑا اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں پی سکتے۔ خلوت میں بھی ہم گناہوں سے بچیں گے، اور جب لوگوں کے بیچ رہیں گے تب بھی ہم گناہوں سے بچیں گے۔ یہ تقوی اور خدا ترسی، یہی رمضان ایک بڑا پیغام لے کر آتا ہے۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا ایک بڑا مقصد انسان کا تزکیہ کرنا ہے۔ انسان کے دل میں مختلف طرح کی فکریں اور خیالات اٹھتے ہیں، حسد ہوتا ہے اسی دل میں، تکبر ہوتا ہے، عناد اور دشمنیاں بھری ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ مہلک بیماریاں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نصیحت کا اس پر اثر نہیں پڑتا۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ انہی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم دشمنیوں کو ختم کریں، ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، اتحاد امت کا ثبوت دیں، ہم اپنے اندر سے کینے کو ختم کریں، بغض اور عداوتوں کا نیست و نابود کر دیں، یہی مقصود ہے۔ ہمارا اپنا تزکیہ، ہمارے اپنا نفس پاک ہو، رمضان المبارک یہی پیغام لے کر آتا ہے۔ ورنہ وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو نہ گزارے، اس کو اپنے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہ بنائے، تو پھر اس کا بھوکا پیاسا رہنا بے معنی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع شرابه وطعامه۔ وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو کہا ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، سوائے تھکن کے، مشقت کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ برکت، رحمت، مغفرت اس کو حاصل ہوگی جس نے رمضان کو شعور کے ساتھ گزارا، جس نے رمضان کو ڈھال سمجھ کر گزارا، وہ گناہوں سے بچتا رہا، وہ شیطانی حملوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتا رہا، اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا غلام نہ بننے دیا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے۔ اگر آنکھ بدستور حرام دیکھ رہی ہے، کان بدستور فحش اور لغویات سن رہے ہیں، زبان سے فحش گوئیاں ہو رہی ہیں، دل میں ہم نے کینے اور حسد اور جلن پال رکھے ہیں، تو ہمارا روزہ روح سے خالی ہے۔
رب صائم لیس من صیام الا جو، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، اس پورے شعور کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزاریے۔ اس مہینے میں اخلاص کا امتحان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کتنے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص ہیں؟ اگر ہم خالص ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بابرکت مہینہ، جہاں یہ تقوی اور خدا ترسی کے حصول کا مہینہ ہے، جہاں یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، وہیں یہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ عبادتیں سال بھر ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں عبادت کی فضا بدل جاتی ہے۔ مساجد میں، تراویح میں تلاوت کی صدائیں، وہ رات میں تہجد کی تنہائیاں، وہ اللہ رب العزت سے استغفار، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کرتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کرے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تو کہہ دو تمہارا رب بہت قریب ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، شرط یہ ہے کہ پکارے کوئی۔ وہ ہر پکارنے والے کا جواب دیتا ہے کوئی مانگنے والا، وہ تو نوازنے کے لیے بیٹھا ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہم اس سے مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، آنکھوں میں آنسو لے کر استغفار کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادائیں بہت پسند ہے بندوں کی۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ محترم حاضرین، اسلام صرف انفرادی نجات کا قائل نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بچا لے، دوسرے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے سماج اور معاشرے میں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف ہمیں اپنی نجات کا سامان نہیں کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی نجات کا سامان کرنا ہے، اپنے معاشرے اور سماج کے لوگوں کی بھی نجات کا سامان کرنا ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں وہ سامان فراہم کرتا ہے۔ صاحب استطاعت شخص بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، روپیہ پیسہ ہے، کھانے کی تمام چیزیں مہیا ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ وہیں اس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے گھر 2 وقت کی روٹی فراہم نہیں ہے، وہ 2 وقت کے کھانے کے محتاج ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت بن جانا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے ان کے اموال میں حق ہوتا ہے، سائلین کا، محرومین کا، آس پڑوس کے لوگوں کا۔ وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے، دوسروں کی فکر بھی ان کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے زخموں کا درد محسوس نہیں کرتے، دوسروں کو بھی زخم پہنچتا ہے تو یہ دل کرا اٹھتا ہے۔ مومنین کی صفات کا سورہ ذاریات میں تذکرہ کر کے کہا گیا۔ محترم حاضرین، ہم خوب عبادتیں کریں، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، لیکن اپنے دل میں ہم نے کینہ پال رکھا ہے، ہم توڑنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں،
ہم خوب نمازیں پڑھیں، خوب عبادتیں کریں، لیکن ہمارا پڑوسی فاقہ کشی کا شکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا، ہم نے رمضان کا حق نہیں ادا کیا۔ محترم حاضرین، یہ چیزیں یہ کوئی وقتی چیزیں نہیں ہیں کہ رمضان آیا تو کر لیا، رمضان ختم ہوا یہ ساری چیزیں بھی ختم، تقوی اور خدا ترسی بھی ختم، تزکیہ نفس کا عمل بھی ختم، بلکہ نہیں، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ہم آج اگر تزکیہ اور تقوی کا بیج اپنے دل میں بوتے ہیں تو زندگی بھر اس کا پھل کاٹیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کھیتی کو بچا کے رکھنا ہوگا، اس پودے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جس طرح کوئی شخص پودا لگا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کی پتیوں کو تراشتا ہے تاکہ وہ پودا بڑا ہو کر پھل دینا شروع کرے، اس کی نگہداشت کرتا ہے مستقل، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی نگہداشت سال بھر اسی طرح کرنی ہے جس طرح ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم یوں ہی غافل رہ گئے تو پھر ہمارا بھی حال وہی ہوگا کہ ہم تو رمضانی بن گئے، ربانی بن نہیں پائے، اللہ والے بن نہیں پائے۔ محترم حاضرین، یہ ماہ مبارک، اس کی عظمت اور فضیلت قرآن سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، وَأَلْقَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روح اتار دی گئی۔ انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی تلاش کرتا ہے، انسان کی روح جب پیاسی ہوتی ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب الہی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہی اس کی روح کی پیاس کو بجھا سکتی ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے جو انقلاب آیا وہ بڑا زبردست انقلاب تھا۔ قرآن مجید کا نزول یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں تھا، ایک روحانی انقلاب کا آغاز تھا۔ آپ دیکھیے، وہ قوم جو اخلاقی پستی کا شکار تھی، وہ قوم جو آپسی دشمنیاں اور لڑائیوں میں تباہ و برباد ہو رہی تھی، قرآن کے بقول وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے، گر جانا چاہتے تھے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنے خون کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ نور ہدایت آیا اور اس نے لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ وہ قوم جو اخلاقی پستی کا شکار تھی، دنیا کی رہنما قوم بن گئی۔ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ امت کا عروج، امت کی ترقی کا راز یہ مادی وسائل میں نہیں ہے، یہ سیاسی قوت میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قرآن سے وابستگی میں ہے۔ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو ہمیں سیاسی قوت بھی نصیب ہوگی، ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو ہم خیر اور برکت کا خوب خوب اپنے اوپر نزول دیکھیں گے۔ محترم حاضرین، رمضان آتا ہے، کثرت کے ساتھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے آیا ہے؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن مجید زندگیوں کو بدلنے کی کتاب ہے، قرآن مجید اپنے اندر تقوی اور خدا ترسی پیدا کرنے کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف پڑھ لیا، اس کی تلاوت کر لی، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا، ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ گویا قرآن آیا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کر کے اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں۔
جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب ہدایت میرے لیے نہیں ہے؟ یہ ہدایت کا سرچشمہ میں اس سے سیراب نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں وہ سوال کرتا ہے وہیں اس کو جواب بھی ملتا ہے۔ جہاں وہ اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت مجھے سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی فرما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت تقوی اور خدا ترسی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو اس سے برکت حاصل کرے گا اس کو برکت ملے گی، ثواب ملے گا، لیکن ہدایت سے وہ محروم ہو جائے گا، قرآن مجید کے پیغام کو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ شرط ہے کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، لیکن اس رمضان میں یہ عہد بھی کریں کہ ہم نے جتنی تلاوت کی ہے نافذ کریں گے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا یہ کتاب عمل کے لیے نہیں ہے؟ بلکہ ہے، ہم تو اس سے سیدھی راہ پا سکتے ہیں، ہم اس پر عمل کر کے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہدایت یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس پر غور کی نگاہ ڈالیں، تدبر کی نگاہ ڈالیں، قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ یہ عہد تجدید کا موسم ہے، اپنے عہد کو نیا کرنے کا موسم ہے۔ رمضان میں اللہ رب العزت سے جو ہم نے عہد کیا تھا اس عہد کو پھر سے دہرائیے کہ جس طرح ہم رمضان میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، انشاءاللہ سال بھر یہی ہمارا معمول رہے گا۔ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، سال بھر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، غور کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت کی اطاعت کا اپنے کردار سے عملی اعلان کریں گے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کو، اس کی اتباع کو مقدم رکھیں گے۔ محترم حاضرین، یہ ماہ رمضان یہ ہمیں تقوی کا سامان دیتا ہے، یہ ماہ رمضان ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یہ خدا ترسی کا مہینہ، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کا مہینہ ہمارے دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ شرط یہ ہم تیار تو ہوں، ہم آگے تو بڑھیں، ہم رمضانی نہ بنے، بڑھ کر ربانی ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، سال بھر اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ مہینہ ملا ہے اور آپ دیکھیے بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، ایک عشرہ مکمل ہونے کو ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ جنہوں نے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، ہمارے ساتھ افطار کی، ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک رہے، یہ رمضان آیا لیکن وہ نہیں آئے، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارا آخری رمضان ہو، تو اس کو غنیمت سمجھ کر گزاریے، ورنہ پھر یہ موقع ہمیں اور آپ کو نصیب نہیں ہوگا دوبارہ۔ غفلت میں مت گزاریے، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں درست کیجیے، اپنی زندگی کے رخ کو موڑیے قرآن مجید کے مطابق، نوجوانوں کے رخ کو موڑیے۔ نوجوانی کا دور سب سے قیمتی دور ہوتا ہے، اس میں انسان وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، چاہے صالح ہو چاہے غیر صالح ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کے رخ کو صحیح سمت میں موڑ دیں تاکہ وہ امت کے لیے نفع بخش ثابت ہوں، تاکہ ان کی بھی فلاح ہو،
قیامت کے دن ان کو پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے سر جھکے نہ ہوں شرمندگی سے۔ محترم حاضرین، یہ مہینہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ مہینہ ہمیں متحد کرنے کے لیے آیا۔ آپ دیکھیے، ایک ہی وقت میں لوگ سحری کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں لوگ افطار کرتے ہیں۔ ایک روحانی منظر، اتحاد کا یہ روحانی منظر کسی اور مہینے میں نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ متحد ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں عہد کریے کہ آج سے ہمارے درمیان جو بھی تعصب ہے، کسی بھی قسم کا تعصب ہم اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ ہر قسم کے تعصب سے ہمارے نفس پاک ہوں گے، ریاکاری سے پاک ہوں گے ہمارے دل۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا، ہم اللہ کی تکبیر کہیں گے، ہم اللہ والے بن کر دکھائیں گے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ استفادے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔